بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہارون رشید عرض کر رہا ہوں۔ بہت کچھ کنفیوز کرنے والی خبریں ہیں مختلف منصوبوں کے بارے میں، لیکن چونکا دینے والی خبر وہ ہے کہ لاہور ہائی کورٹ کے ایک وکیل مستعفی ہو گئے، شاہد جمیل صاحب، اور اپنے استعفے میں انہوں نے اقبال کے 3 شعر لکھے ہیں۔ آزاد کی کان ہے محکوم کا 1 سال، کس درجہ گراں شعر ہے محکوم کے اوقات۔ آزاد کا اندیشہ حقیقت سے منور، محکوم کا اندیشہ گرفتار خرافات۔ محکوم کو پیروں کی کرامات کا سودا ہے، بندہ آزاد خود ایک زندہ کرامات۔ چیف جسٹس صاحب کو جسٹس صاحب کے کیا اس میں گرامی ہے ان کا، وہ ان کے استعفے پہ حیرت ہوئی، لیکن میرا خیال ہے کہ جسٹس شاہد جمیل صاحب کو جو استعفیٰ ہے وہ ایک بالکل واضح پیغام ہے، اور میرا خیال ہے اس کو ایلیبوریٹ کرنے کی، اس کی وضاحت کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اخبار نویس اعزاز سید نے کہا ہے کہ ان کے فیصلے پسند نہیں آتے تھے، چنانچہ اکثر ڈویژن بینچ جو بنتے تھے وہ ان کے فیصلے منسوخ کر دیتے تھے، اور ایک بہت اہم وزیر کی ہاؤسنگ سوسائٹی کا کیس بھی ان کے سپرد تھا۔ تو ظاہر ہے کہ آزادی سے زیادہ کوئی قیمتی چیز نہیں ہے، انہوں نے تو آزادی حاصل کر لی۔ قوم کو آزادی کب ملے گی یہ کہا نہیں جا سکتا۔ ابھی تک تو یہ ایک طویل عرصے سے چراگاہ ہے، یا ماشاء اللہ رہا ہے، یا نواز شریف اور زرداری خاندان جو پہلے بھٹو خاندان تھا اس کی چراگاہ رہا ہے۔ اور خبریں جو آ رہی ہیں وہ الجھا دینے والی ہیں، لیکن میرا خیال ہے کہ نتیجہ خاص کیا جا سکتا ہے۔ پیپلز پارٹی کے حلقے یہ کہہ رہے ہیں کہ بلاول بھٹو اپوزیشن لیڈر بنیں گے۔ بظاہر جو روز ان کا منصوبہ بدلتا ہے، یعنی ابھی تو کل تک تو یہ تھا کہ زرداری صاحب کو صدر بنا دیں اور شہباز شریف صاحب وزیر اعظم بن جائیں، اور اب یہ ہے کہ سندھ اور بلوچستان کی حکومتیں انہیں دے دی جائیں، اپوزیشن میں وہ مرکز میں بلاول صاحب اپوزیشن لیڈر بنے۔ میرا نہیں خیال یہ کوئی قابل عمل منصوبہ ہے، یہ پیپلز پارٹی کے قریبی حلقے کہہ رہے ہیں۔ نواز شریف کا منصوبہ کیا ہے؟ ان کے پرجوش حامی اخبار نویس نے کہا کہ وہ بنائیں گے وزیر اعظم محترمہ مریم نواز کو، اور شہباز شریف کو وزیر خارجہ بنائیں گے۔ یہ بات قابل فہم نہیں ہے، وقت بتائے گا کہ کیا ان کی اطلاع درست ہے، لیکن یہ شہباز شریف صاحب وزارت خارجہ کا مزاج نہیں رکھتے، وہ جو انگریزی میں کہتے ہیں میٹل نہیں ہے، وہ اس دھات کے بنے ہوئے نہیں ہیں۔ وہ ظاہر ہے صوبے کی حکومت چلا سکتے ہیں، مرکز میں تو خیر اتنی بڑی ناکامی کے بعد پاکستان کی تاریخ میں اتنی بربادی تو کبھی معیشت کی نہیں ہوئی تھی جو ان کی ہوئی، اور جو غیر ملکی دورے انہوں نے کیے اس میں تو ہمیشہ پاکستان کے لیے شرمندگی کا سامان کیا۔ دوسری طرف استحکام پاکستان پارٹی کا بھی ایک منصوبہ ہے، بے دریغ پیسہ باہر ہے پانی کی طرح۔ سب جانتے ہیں کہ کون سے 2 آدمی ان کے باہر ہیں، اور وہ ان کی کوشش یہ ہے کہ یہ جو آزاد ارکان ہیں، پی ٹی آئی کے ارکان، کچھ تو آزاد ویسے ہوں گے، وہ پی ٹی آئی کے لوگ بھی تو آزاد ارکان کی حیثیت سے ان کی خریداری کی جائے، اور بکرا منڈی اس کو بنا دیا جائے جیسے عید پہ بکرے خریدے جاتے ہیں۔ اور 2-4 کے بارے میں تو بہرحال یہ یقین سے کہا جا سکتا ہے کہ ان کا رابطہ ہے اور انہیں جیتنے کا موقع بھی دیا جائے گا، تو وہ بھی اپنا چیف منسٹر بنانا چاہیں گے، مگر نواز شریف یہ کیسے گوارا کریں گے؟ میں نے ان کے ایک ایسے شخص سے جو بہت قریب رہا ہے نواز شریف صاحب کے اور ان کے مزاج کو سمجھتا ہے، ان سے پوچھا کہ آپ کے خیال میں وہ کیا کریں گے؟ انہوں نے کہا مجھے کوئی کنفیوژن نہیں ہے کہ نواز شریف صاحب 3 کام کریں گے۔ ایک تو وہ خود وزیر اعظم بنیں گے، چاہے مختصر عرصے کے لیے بنیں، کیونکہ حالات بہت خراب ہیں اور اس میں معیشت کو ٹھیک کرنا آسان نہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ سی پیک کا دوسرا مرحلہ وہ تیزی کے ساتھ شروع کرنے کی کوشش کریں گے، اور دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ وہ بنائی جائے انڈسٹریل سٹیٹس۔ اب تک تو
انفراسٹرکچر ہی بنا ہے، ظاہر اب تو انویسٹمنٹ ہی ہوتی رہی ہے، کوئی اس سے فائدہ تو نہیں ہے۔ فائدہ تو تب ہوگا کہ چین سے انڈسٹری یہاں شفٹ ہو، اس لیے کہ پاکستان میں لیبر سستی ہے اور ملازمتوں کی ضرورت ہے۔ اور تیسرا یہ ہے کہ عرب ملکوں سے وہ سرمایہ کاری حاصل کرنے کی کوشش کریں گے، اس طرف اشارہ بھی کر چکے ہیں چیف آف آرمی اسٹاف بھی بالکل واضح طور پر بھی تاجروں کے ساتھ گفتگو میں کہ قطر اور سعودی عرب اور امارات انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ شاہی خاندانوں سے جیسے تعلقات جو ہیں شریف خاندان کے ہیں، نہ زرداری صاحب کے ہیں نہ عمران خان کے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ بلومبرگ کہتا ہے کہ پاکستانی معیشت اگر ٹھیک ہو سکتی ہے، یعنی ان کا سروے یہ کہتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں اگر کوئی معیشت ٹھیک کر سکتا ہے تو عمران خان کر سکتا ہے۔ عمران خان بھی تبھی کر سکتے ہیں اگر وہ اول تو ابھی اس وقت تو یہ ظاہر ہے تہیہ کیے ہوئے ہیں سب لوگ کہ عمران خان کو نہیں آنے دیا جائے گا، کہ جب کشیدگی کا ماحول نہ ہو اور اوورسیز پاکستانی اس کو انویسٹمنٹ کرنے پہ اسی طرح وہ آمادہ کر سکیں جیسے ڈنگ شاؤپنگ جو بیرون ملک چینی تھے جو انقلاب کے دنوں میں چلے گئے تھے، موجود ان کا چین تو غربت کا مارا ہوا تھا، پاکستان سے آدھی تھی اکانومی، یعنی فی کا آمدن آدھی سے کم تھی۔ 1981 میں ہماری تھی $380 اور چین کی تھی $180۔ تو وہ یہ کریں گے اور کوشش کریں گے اور شروع میں کچھ تیزی کے ساتھ کام کر کے کوشش کریں گے کہ کوئی معیشت کی صورت بحال ہو جائے، اور پوری طرح بحال ہو جاتی ہے تو اور ان کی صحت اجازت دیتی ہے تو وہ وزارت عظمیٰ سنبھالیں گے۔ ویسے یہ کہ وہ بیمار تو ہیں ہی، پہلے بھی اسحاق ڈار میں چھوڑا ہوا تھا، اب صاحبزادی کو وہ یا پنجاب سونپیں گے، اور اگر پنجاب نہیں تو مرکز میں عملاً یہ کہ معاملات ان کے ہاتھ میں دیں گے۔ اب ایک تقسیم کار کس طرح ہوگی کہا نہیں جا سکتا اگر ان کا منصوبہ پورا ہو جاتا۔ عمران خان کے خلاف پی ٹی آئی کے خلاف مہم جو ہے وہ اس نے شدت اختیار کر لی ہے، اور کریکٹر اسیسینیشن کی کمپین کا عالم یہ ہے کہ ایک بہت بزرگ اخبار نویس نے مجھے بہت حیرت ہوئی، میں کوئی نام نہیں لوں گا، اشارہ بھی نہیں کروں گا کوئی، اس لیے کہ کسی شخص پہ تنقید مقصود نہیں ہے، یہ لکھا ہے آج، اور ظاہر ہے خود نہیں لکھ سکتے، کسی کے کہنے پہ لکھا ہے یا ان کو غلط انفارمیشن دی گئی، انہوں نے اس پہ اعتبار کر لیا کہ پی ٹی آئی کے امیدواروں کو بیرون ملک سے بھاری رقم وصول ہو رہی ہیں۔ اب بھاری کروڑوں تو نہیں ہو سکتے، اربوں ہی ہو سکتے ہیں نا، 30 40 50 کروڑ ہوں کم از کم تو اس کو بھاری رقم کہا جائے گا، 5-10 کروڑ تو شہروں میں خرچ کرنا کوئی بات ہی نہیں ہے۔ 3 چیزوں پہ عمران خان کی کریکٹر اسیسینیشن ہو رہی ہے۔ ایک یہ کہ وہ انہیں غدار ثابت کیا جائے کہ انہوں نے قومی راز فاش کر دیے گئے اور اس کے لیے سائفر کیس ہے، اور دوسرا ہے کہ وہ مالی طور پہ کرپٹ ہیں، اس کے لیے وہ اپنا جو توشہ خانہ کیس ہے، اور تیسرا یہ کہ وہ اخلاقی طور پہ کرپٹ ہیں۔ وہ عدت میں نکاح کا جو مسئلہ ہے اور اس میں جو اس کے ملازم نے الزامات لگائے، ان کے سابق خبر مانیکا کے ملازم نے، اب ایک کر کے اس کو دیکھ لیں۔ زیورات کا مسئلہ تو یہ انکشاف ہوا، مجھے حیرت ہے کہ عمران خان صاحب نے یہ بات پہلے کیوں نہ کہی، اور یہ بات درست لگتی ہے اس لیے کہ اگر یہ غلط ہو تو ظاہر ہے سعودی عرب اس کی تردید کر دے گا، براہ راست نہیں کرے گا تو اپنے میڈیا کے ذریعے کر دے گا، کسی بھی ذریعے سے کر دے گا کہ یہ تو جو ہار ہے اور جو کچھ بھی ہے وہ ان کے گھر بھیجا گیا تھا، تو جب گھر بھیج دیا گیا تو اس کا مطلب تو یہ تھا، کسی تقریب میں نہیں دیا گیا تھا کہ وہ ظاہر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن وہ لے گئے اس کو اپنا توشہ خانہ میں جمع کرایا۔ اور جو باقی وہ عدت میں نکاح کا مسئلہ وہ تو میں پہلے خیر وضاحت کر چکا کہ اس میں مجھے یاد نہیں ہے، تھوڑی بہت تاریخ تو میں پڑھتا رہتا ہوں، کسی مسلمان حکمران پہ یعنی اس کو تو چھوڑیے کہ وہ سربراہ حکومت ہو، کسی گورنر تک کے بارے میں میرے حافظے میں نہیں ہے، میں کوئی دعویٰ نہیں کر رہا کہ میں تاریخ کے ہر پہلو سے واقف ہوں اور ہر دور سے واقف ہوں کہ اس طرح کا کوئی مقدمہ کبھی چلایا گیا ہو۔ اس میں تو یہ ہوتا ہے کہ اگر پھر نکاح میں کوئی نقص ہے تو دوسری بار نکاح پڑھا دیا جاتا ہے۔ رہ گئی وہ فائنینشلی کرپٹ ہونے کی بات، اس کی میں وضاحت کر چکا۔ سائفر کے بارے میں اب اتنی گفتگو ہو چکی، کچھ بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بات یہ ہے
کہ اس میں مرکزی نقطہ ایک ہی ہے کہ وہ تو خود ان کے وہ جو سائفر کوڈ کے وہ جو شعبہ ہے اس کے ڈپٹی ڈائریکٹر نے کہہ دیا کہ انہیں تو سائفر نہیں دیا گیا تھا، انہیں تو ڈی کوڈ کر کے دیا گیا تھا. تو یہ الزام ہی بے معنی ہے کہ اس سے جو ہے وہ پیچیدگیاں پیدا ہوئیں اور وہ سفارتی جو زبان ہے اس کی کوڈ کی وہ کمیونیکیشن کا جو وہ مسئلہ ہو گیا کہ بھئی یہ راز پتہ چل گیا. ویسے وہ راز کیا پتہ چلتا ہے، وہ تو آپ ہر روز ایک نئی زبان تخلیق کر سکتے ہیں. شاید آپ جانتے ہوں کہ بعض لوگ ہیں جو بعض گھروں میں، مجھے اس کا تجربہ ہے، یہ اس طرح کی زبان بولی جاتی ہے، اس میں مثلا کسی لفظ کے شروع میں کاف کا اضافہ کر دیا جاتا ہے، میم کا اضافہ کر دیا جاتا ہے، آخر میں اضافہ کر دیا جاتا ہے. تو آپ بالکل نہیں سمجھ سکتے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں. تو یہ تو مطلب یہ طے ہے کہ عمران خان کو ایک بات پہ اتفاق رائے ہے، باقی علیم خان پوری کوشش کریں گے وزیر اعلیٰ بننے کی، اور نواز شریف اس کو بالکل گوارہ نہیں کریں گے. اور لیکن یہ ہے کہ بھئی آزاد ارکان جو ہیں وہ ابھی تک یہ طے نہیں ہے کہ کس پارٹی میں شامل ہوں گے. اور نجم سیٹھی صاحب کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ تو پریشان ہے کہ اب بھی ووٹ بہت زیادہ ہیں تو کیا کیا جائے گا، تو آخری دن کیا جائے گا کچھ نہ کچھ. عمران خان کہتے ہیں کہ اس کمپیوٹر کو ہیک کرنے کا منصوبہ ہے نون لیگ کا، جس پہ رزلٹ وہ مرتب کیے جا رہے ہوں گے. اب آزاد ارکان کہاں جاتے ہیں اور ہیک کرنے کا جو منصوبہ ہے وہ کیا ہے، اور جناب پنجاب کی وزارت اعلیٰ کس کو ملتی ہے، استحکام پاکستان پارٹی کا کیا رول ہوتا ہے، یہ فیصلہ نواز شریف صاحب نہیں کریں گے، یہ علیم خان صاحب اور جہانگیر ترین نہیں کریں گے. پیپل پارٹی کو کہاں کتنا حصہ ملے گا یہ فیصلہ وہ نہیں کریں گے، یہ فیصلہ کرنے والے فیصلہ کریں گے. اس لیے کہ یہ تو طالب ہیں، یہ تو دیکھیے کشکول اٹھائے کھڑے ہیں، تو بھیک ڈالنے والا جتنی بھیک اس میں چاہے گا ڈال دے گا. وہ ایک کسی آدمی نے کسی سے کہا، بیکاری نے اس سے کہا ایک آدمی سے، ایک آسودہ حال آدمی سے، کہ اللہ کے نام پہ کچھ دو، 1 روپیہ دے دو. اس نے کہا میری حیثیت دیکھ کے مانگو، 1 روپیہ کیا مانگ رہے ہو. اس نے کہا ایک گاؤں دے دو. اس نے کہا اپنی حیثیت دیکھ کے مانگو. تو بھائی وہ جو مانگنے والے کی حیثیت، اس کا مصرف بھی دیکھا جاتا ہے. جناب علیہ کرم اللہ وجہ کا قول ہے کہ ہر شخص کی قیمت اس کے ہنر کے برابر ہوتی ہے. تو یہ تو ہیں منصوبے، اور اللہ کو کیا منظور ہے یہ اللہ ہی جانتا ہے. چودھری پرویز الہی کہتے ہیں کہ عمران خان کا خوف لاڈلوں پہ طاری ہے، ان کے اقتدار کا سورج ڈوبنے والا ہے، سب کو نظر آ رہا ہے مگر انہیں نظر نہیں آ رہا ہے. انہیں ان کی مرضی کے مطابق لیول پلینگ فیلڈ دے دی گئی، اور وہ اپنی مہم چلانے کی انہیں پوری اجازت ہے. ہمارے لوگ تو کارنر میٹنگ بھی نہیں کر سکتے، پی ٹی آئی کے لیڈروں کو بھی اٹھا لیا جاتا ہے اور ورکروں کو بھی اٹھا لیا جاتا ہے. ایک سروے کیا ہے اس نے، وائس آف امریکہ نے، افسوس نام کی کوئی چیز ہے، کوئی ادارہ ہے، اس سے یہ 3 سے 12 جنوری تک کیا گیا ہے. اس میں 18 سے 34 برس کے لوگ، چونکہ یہ بہت ہائی لائٹ ہوا تھا کہ زیادہ تعداد انہی کی ہے اور زیادہ لوگ یہ ووٹ ڈالنے کے لیے جائیں گے. اس میں ایک تو یہ ہے کہ 4 صوبوں میں کیا گیا ہے، اسلام آباد میں بھی کیا گیا ہے. 70% نے کہا کہ ووٹ دینا چاہتے ہیں، 17% 17% نے کہا کہ کبھی ہم ووٹ نہیں دیں گے. یہ اس سے بیزاری ظاہر ہو رہی ہے، لیکن 70% نے کہا یہ بہت بڑی تعداد ہے، اور کہا اسی کو دیں گے جسے 218 میں دیا تھا. اب یہ مجھے پتہ نہیں اس کو مبہم کیوں رکھا گیا. 2018 میں تو نوجوانوں کی اکثریت نے پی ٹی آئی کو ووٹ دیا تھا. ایک یہ نوجوانوں نے کہا کہ اکثریت نے کہا کہ فوج اور امریکہ نتائج پہ اثر انداز ہو سکتے ہیں. ان سے پوچھا گیا مسئلہ کیا ہے ملک کے، یعنی زیادہ اہم مسائل کیا ہیں، تو غربت کا خاتمہ 59% اور بے روزگاری 58%. ایک ہی بات ہے، یعنی کوئی 60% کے لگ بھگ لوگ کہہ رہے ہیں کہ بے روزگاری ہے، مہنگائی ہے، جابس نہیں ہے. اور صحت کا 24% نے کہا، قانون کی عملداری کا 23% نے، اور داخلی امن و سلامتی 22% نے، انفراسٹرکچر 20% نے، کرپشن 10%. کرپشن کوئی ایشو نہیں ہے. یعنی اگر حالات سازگار ہوں اور خوشحال ہوں لوگ، لیکن بہرحال یہ کوئی
بہت واضح تصویر اس سے نہیں سامنے آتی۔ مراد سعید صاحب کا دعویٰ یہ ہے، دیکھیں یہ تو خبریں برابر مسلسل آ رہی تھیں کہ اب اس میں کچھ بات نقطہ واضح ہوا ہے کہ عمران خان صاحب کو پیشکشیں کی جا رہی ہیں اور ان سے کوئی معاملہ طے کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے مگر طے نہیں ہو رہا۔ مراد سعید صاحب نے یہ کہا ہے کہ 3 آپشن دیے گئے، ان کی بیگم صاحبہ کے ذریعے 3 آپشن دیے گئے، رسمی طور پر معافی مانگیں، سیاست سے دور رہیں اور اپنے خاندان کا کسی فرد کو نامزد کر دیں۔ خاندان کے میری سمجھ میں نہیں ہے، خاندان میں کون سا فرد؟ ان کی بیگم ہیں، ان کی بہنیں ہیں، ان کے صاحبزادے تو نہیں آئیں گے یہاں۔ اور دوسرا آپشن یہ دیا گیا کہ 3 سال تک بنی گالہ میں پارٹی کو میں رہیں اور پارٹی کو مشورہ تک نہ دے، دوسرا آپشن یہ ہے۔ تیسرا یہ ہے کہ 3 نام انہیں دے دیے جائیں گے، ظاہر ہے ان کی پارٹی میں سے، ان میں سے کسی ایک کو وزیر اعظم نامزد کریں اور اسے اون بھی کریں، یعنی یہ کہیں، اعلان کریں کہ میں نے نامزد کیا۔ ظاہر ہے عمران خان صاحب کا یہ کہنا ہے کہ رابطے ہوتے رہتے ہیں، مجھ سے براہ راست نہیں کیے جاتے، تو ظاہر ہے ان کی بیگم صاحبہ سے یا اور لوگوں کے ذریعے کیے جاتے ہیں، ممکن ہے وکلاء کے ذریعے بھی کیے جاتے ہوں۔ تو میں باریاں لینے کے لیے نہیں آیا۔ میں آپ سے پہلے عرض کر چکا ہوں کہ اتنی بے پناہ مقبولیت کے ساتھ اور جو ان کا خاص مزاج ہے، وہ اس طرح کی کوئی گفتگو نہیں کریں گے۔ ایک دن کی تو اطلاع یہ بھی تھی کیونکہ ایک آدمی نے ان سے بات کرنی شروع کی تو وہ انہوں نے آدھی بات سنی اور پھر سائیکل چلانا شروع کر دیا اور غیر متوجہ ہو گیا۔ ایک دن عدالت میں بھی یہ واقعہ ہوا جو علیمہ خان نے بیان کیا ہے کہ جب وہ 12-13 وکیل بھی کھڑے تھے اور کارروائی بھی جاری تھی تو انہوں نے اینک جیب سے نکالی اور اخبار پڑھا ہوا تھا وہ پڑھنا شروع کر دیا۔ مطلب وہ بار بار یہ میسیج دے رہے ہیں کہ میں آئی ایم ایبسلیوٹلی کلیئر کہ آپ کیا ہونے والا ہے، یہ ایک فکس میچ ہے اور مجھے سزا ہونے والی ہے۔ وہ تو ذہنی طور پر انہوں نے یہ کہا میں پھانسی کے پھندے کے لیے بھی تیار ہوں اور عمر بھر جیل میں بھی رہنے کے لیے تیار ہوں، سمجھوتہ نہیں کروں گا۔ باقی جو خبریں ہیں جناب، یعنی ایک تو وہ ہیں اور وہ بہت ترتیب نہیں میں قائم کر سکا کیونکہ ابھی آخری وقت تک خبریں آ رہی تھیں۔ اہم ترین خبر تو یہی ہے کہ اب بھی امیدواروں کو گرفتار کیا جا رہا ہے اور سختی بڑھ گئی ہے، اور کچھ پیغامات تو میں دیکھ نہیں سکا، بعض ارکان اسمبلی کے میسیجز تھے پی ٹی آئی کے، وہ میں دیکھ نہیں سکا، وقت نہیں تھا، بہت تاخیر ہوتی جا رہی تھی۔ علامہ ناصر عباس کو اجازت دے دی گئی ہے مجلس وحدت المسلمین کے جو لیڈر ہیں کہ وہ عمران خان سے مل سکتے ہیں، اور یہ اجازت دی ہے عدالت نے، ورنہ نے ملاقات کی اجازت نہیں۔ یاد رہے کہ نواز شریف صاحب سے ایک دن میں 20 25 آدمی ملاقات کرتے تھے اور انہیں فہرست بھیجی جاتی تھی جنہیں وہ اجازت دیتے تھے، باقاعدہ ایک محفل لگتی تھی۔ 2002 کا اور 2008 کا اور 2013 کا جو لوگ موازنہ کرتے ہیں بڑا تعجب ہوتا ہے اس پہ۔ ایک خبر ہے، وہ روز اس طرح کی ایک آدھ خبر آتی ہے، پاکستان عوامی محاذ کے جو سربراہ ہیں اشفاق چودھری یا اشتیاق چودھری، کیا نام ہے لکھنے میں جلدی میں غلطی نہ ہو گئی ہو، وہ ڈاکٹر یاسمین راشد کے حق میں دستبردار ہو گئے ہیں۔ خانے وال میں کرنل عابد محمود شاکھگا کے جو گرفتار کیا گیا تھا، وہ گرفتار کر ان کے کزن کو گرفتار کر نامعلوم کا، بہرحال میں اس خبر کے معاملے میں کنفیوژن اس کو چھوڑ ہی دیتے ہیں۔ ہاں جی، بہت تیزی سے مجھے لکھنا پڑا، آخری وقت پہ بہت خبریں آ رہی تھیں۔ اچھا، یہ ایک بات جو بہت اہم میں بھول گیا کہ عمران خان اور بشرا بی بی نے روسٹرم پر آ کر کہا، آج جو وہ عدت کا کیس ہے، عدت میں نکاح کا کیس ہے، اس میں ہم دونوں قرآن کریم پر ہاتھ رکھ کر حلف دینے کے لیے تیار ہیں کہ نکاح سے پہلے ہمارے غیر شرعی تعلقات نہیں تھے اور قرآن کریم لے آئیں۔ اس پر جج صاحب نے کہا اگر آپ قرآن پر ہاتھ رکھیں گے تو میں آپ کا جرح کا حق ختم کر دوں گا اور فیصلہ سنا دوں گا۔ اس پر عمران خان کے وکلاء نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے، جرح کرنا تو ہمارا حق ہے۔ انہوں نے کہا پھر اس بات کو چھوڑیں اور ٹھیک ہے آپ جرح کریں اور قرآن پر ہاتھ رکھنے والی بات کو چھوڑ دیں۔ رانا تنویر کے مخالف رانا تنویر صاحب شیخ پورہ کے مشہور عالم فاضل مفکر
وہ ان کے مد مقابل محمود ارشد کو پولیس نے گرفتار کر لیا ہے۔ وہیں سے ایک دوسرے امیدوار جو ہیں اصغر علی منڈا، ان کا بھی ابھی میسیج آ رہا تھا لیکن اتنی دیر ہو چکی تھی کہ میں سن نہیں سکا، وائس میسیج تھا۔ سیالکوٹ سے تحریک انصاف کے صوبائی اسمبلی کے امیدوار احسن عباس کو بھی گرفتار کر لیا گیا۔ پی پی 48 سیالکوٹ سے پی ٹی آئی کے نامزد امیدوار احسن عباس ایڈوکیٹ کو بھی گرفتار کر لیا ہے کارنر میٹنگ سے، اور اسی وقت فرما رہے تھے محسن نقوی صاحب کہ کسی امیدوار کو گرفتار نہیں کیا۔ ایبٹ آباد میں نون لیگ چھوڑ کر پی ٹی آئی میں شامل ہونے والے اپنا عمران ایمو ان کا نام لکھا گیا ہے، انہیں گولی مار کر قتل کرتے، گولی مار کر۔ پارٹی کے الیکشن آپ کو اطلاع ہو چکی ہوگی، پی ٹی آئی کے ملتوی ہو چکے ہیں، اور بالکل ٹھیک فیصلہ کیا میرے خیال میں عمران خان نے بھی توجہ الیکشن پہ دیں، اور توجہ بڑھ جائے گی اگر پارٹی کے الیکشن میں لگ گئے۔ اور اس لیے بھی یہ صحیح فیصلہ ہے کہ بہرحال اس کی اپروول الیکشن کمیشن کو دینی ہے۔ الیکشن کمیشن کیوں اپروول دے گا؟ 2 الیکشن تو آلریڈی کرا چکے اور وہ نہیں کیے انہوں نے۔ جیو نیوز نے ایک بڑی دلچسپ خبر دی ہے کہ شیخوپورہ میں تمام امیدوار آزادی سے مہم چلا رہے ہیں، مگر پی ٹی آئی کے امیدوار خرم شہزاد ورک روزہ خور کی طرح تحریک چلا رہے ہیں، جیسے چھپ کے، جس نے روزہ نہ رکھا ہو چھپ کے کھانا کھاتا ہے، تو اس طرح وہ تحریک چلا رہے ہیں۔ NA-58 میں جہاں سے مشہور اخبار میں سے یا ضمیر الیکشن لڑ رہے ہیں، جنرل فیض حمید کے بھائی نے اپنے گاؤں میں ان کے لیے جلسے کا اہتمام کیا، اس طرح اپنا وزن ان کے پلڑ میں ڈال دیا۔ راولپنڈی میں راجہ بشارت صاحب نے کہا ہے کہ پی ٹی آئی کو ایک دفتر کھولنے کی اجازت بھی نہیں ہے۔ تو اب یعنی جو چیزیں بازی ہوئی وہ کیا ہیں؟ ٹارگٹ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو کسی صورت میں نہیں آنے دیا کہ خواہ کچھ بھی ہو، خواہ 90% ووٹ ہوں۔ یہ ایک سروے میں یہ دعویٰ بھی کیا گیا ہے کہ 90% ووٹ ہیں پی ٹی آئی کے پختونخوا میں۔ ہو سکتا پختونخوا میں اگر 90% نہیں ہوں گے تو 80% تو ہو ہی سکتے ہیں، اور وہ ووٹ بڑھتے جا رہے ہیں، کیونکہ لہر جب اٹھتی ہے، ہم نے یہ سوویت یونین میں دیکھا ہے، ہم نے یہ ایران میں دیکھا ہے، 2 بار افغانستان میں دیکھا، عوامی جب لہر اٹھتی ہے تو اسی طرح اٹھتی ہے۔ یہ بہرحال طے ہے، باقی ارینجمنٹ ہوگا۔ یقینی طور پر استحکام پاکستان پارٹی کی اہمیت الیکشن کے بعد بڑھ جائے گی۔ یہ ٹھیک ہے، مولانا کو بھی حصہ دینا ہوگا، ایم کیو ایم کو بھی دینا ہوگا، اور بھی چھوٹی پارٹیوں کو وہ کرنا ہوگا، اکاموڈیٹ کرنا ہوگا، اور فائنلی میرا خیال ہے کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ میں کوئی سمجھوتا ہو جائے گا۔ سمجھوتا کرانے والے کرا دیں گے نا جی۔ اور بلوچستان میں انہیں حصہ تو دیا جا سکتا ہے، مگر پورا بلوچستان ان کے حوالے کیسے کیا، یہ بات سمجھ سے بالاتر ہے، اس لیے کہ آپ پارٹی وہاں جو ہے اس کی حمایت موجود ہے۔ اگرچہ وزیر داخلہ کے شامل ہونے سے سرفراز بگٹی صاحب کے سوالات تو اٹھے تھے ذہنوں میں، مگر مولانا کو بھی حصہ دیا جائے گا، انہیں بھی دیا جائے گا۔ آپ پارٹی میرا خیال ہے مخلوط حکومت ہو سکتی ہے، اس میں انہیں حصہ مل سکتا ہے۔ سندھ تو ظاہر ہے ان کے حوالے کر دیا گیا ہے، دیہی سندھ میں تو ظاہر ہے افسر بھی ان کی مرضی کے ہیں، پولیس بھی ان کی مرضی کے۔ تو طے بس یہی ہے کہ عمران خان کو نہیں آنے دیا جائے گا، لیکن کب تک ایک صبح اگر تو نواز شریف صاحب کوئی معجزہ کر دکھاتے ہیں جس کی کوئی امید نظر نہیں آتی، حالات جیسے ہیں، تو دوسری بات ہے اس سے زیادہ مہلت ہونے میں پھر بھی زیادہ مہلت مل جائے گی، کیونکہ ہم ایک قبائلی مزاج کے لوگ ہیں۔ ورنہ الیکشن دوبارہ ہوں گے، اور ایک صبح آپ سو کر اٹھیں گے، یہ میرا اندازہ ہے، سو کر اٹھیں گے تو پتہ چلے گا کہ امریکہ نے سگنل لے دیا ہے کہ عمران خان کے ساتھ معاملات طے کیجئے، اس لیے کہ امریکہ کے خلاف نفرت بڑھ رہی ہے اور وہ اس کے متحمل نہیں ہو سکتے۔ مجھے تو حیرت ہے کہ انہوں نے ابھی تک یہ فیصلہ کیا کیوں نہیں، اس لیے کہ 1917 کے ایرانی انقلاب کے بعد سے ان کی یہ پالیسی نہیں ہے کہ پاپولر لیڈر کے ساتھ بگاڑا جائے، اس کے الٹیمیٹ نتائج بہت تباہ کن ہو سکتے ہیں۔ تو آج کے لیے تو یہی کچھ تھا، آپ کا بہت بہت شکریہ، باقی انشاءاللہ کل۔